کہ تم اگر درود پڑھو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو تسکین بخشے گا، تمہیں راحت دے گا، دنیا اور آخرت کے غم سے تجھے نجات دے گا، تجھے آفت اور مصیبتوں سے پناہ دے دے گا اگر تم درود پڑھو گے۔ میں جڑی بوٹیوں سے شفا ملتی ہے، درود سے نہیں ملے گی کیا؟ مگر درود میں ایمان دیکھا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں میں ایمان نہیں دیکھا جاتا۔ فرق یہ ہے، اس میں ایمان والے کو شفا ہے اور جڑی بوٹیوں میں جس کو مرضی شفا دے۔ میں آج بتا دیا کہ اگر تم اللہ سے شفا چاہتے ہو تو اپنا ایمان صحیح کرو، اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنا گمان صحیح کرو، اپنی لائف کو صحیح کرو، اپنی پاکی کو صحیح کرو، اپنی زبان اور نگاہ کو صحیح کرو، اپنے حالات کو صحیح کرو۔ جب یہ سارے چیزیں تم اللہ کے حکم سے صحیح کرو گے تو پھر اللہ کو جب پکارو گے اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اللہ کی بھی شرطیں ہیں، جیسے دوائی کی بھی شرطیں ہوتی ہیں کہ اس طرح بناؤ گے، اس طرح کھاؤ گے، اس طرح پیو گے، اس طرح پرہیز کرو گے تو یہ دوائی تمہیں اثر کرے گی، ورنہ یہ دوائی تم پہ اثر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے بھی کہا اے مجھ سے بھی مانگنے والے میری شرطیں پوری کرنا۔ میں کیا چاہتا ہوں وہ ساری چاہتے تجھے معلوم ہونی چاہیے، پھر تو جو مجھ سے چاہتا ہے میں تیری چاہت پوری کرتا ہوں۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ جسم بھی اللہ نے تجھے دیا، روح بھی اللہ نے تجھے دیا، پیدا بھی اللہ نے تجھے کیا، تیری نس نس سے اللہ واقف ہے، شفا بھی اللہ تجھے دے سکتا ہے، کیوں وہی حکیم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں ہی حکیم ہوں، میں ہی حکم ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی قادر ہوں، میں ہی مالک ہوں۔ اس کی صفتوں سے اسے پہچانو تو صحیح، وہ اپنے آپ کو تمہارے لیے کیا کیا بنا رہا ہے، کیا کیا اس نے بنایا ہے، کس کے لیے؟ کہا صرف انسان کے لیے، صرف انسان کے لیے۔ میں نے میں نے جڑی بوٹیوں میں رکھی، کس کے لیے؟ کہا انسان کے لیے۔ جب ہر چیز میری ہے تو میرے لیے ہی اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ میں نے تو تیرے لیے ہر چیز کو صحیح بنایا، صاف بنایا، پاک بنایا، اس میں عیب نہیں رکھا۔ میری چیزوں میں تو عیب تلاش کر رہا ہے، میری چیزیں عیب سے پاک ہیں، اور جن چیزوں کو میں نے تیرے لیے حلال کیا ان میں عیب نہیں ہے، اور جن میں عیب ہے میں نے کہا ان چیزوں کو اپنانا نہ، وہ تجھے بھی اپنے جیسا کر دیں گی، تم میں بھی عیب پیدا کر دیں گی۔ اس لیے تمہیں عیب سے بچنے کے لیے اس نے پاک چیزیں اتاری تاکہ تم کوئی بیماری میں مبتلا نہ ہو، تم پہ کوئی عیب نہ آ جائے، تم بھی اسی طرح نہ ہو جاؤ جس طرح وہ نفس جو عیب والے ہیں، برائی والے ہیں۔ اس لیے باقی کے بارے میں تمہیں بتا دیا کہ کون سی غذا تمہیں کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، کس کس وقت کھانی ہے، یہاں تک کہ تجھے اٹھنے اور سونے آرام کرنے کا بھی بتا دیا، تجھے نہانے دھونے اور پاکی کا بھی بتا دیا، تجھے پہننے اوڑھنے کا بھی بتا دیا، تجھے جسم کی سلامتی، تندرستی اور جسم کی حرارت بھی بتا دی، تجھے جسم کی حرکت بھی بتا دی، تجھے خیال بھی بتا دیے، تجھے اللہ نے جمال بھی بتا دیے، تجھے رضائیں بھی بتا دی، اللہ نے تجھے عطائیں بھی بتا دی، تجھے بخششیں بھی بتا دی، تجھے انعام بھی بتا دیے، اللہ نے تجھے اپنے خزانے بھی بتا دیے۔ کیوں بتائے؟ تاکہ تو کسی اور کی طرف نہ جائے، کسی اور سے نہ مانگے، کسی اور کو الہ نہ بنا لے، اللہ کو ہی وحدہ لا شریک کہنا، اللہ ہی عظمت اظہار وحدت ہے، اللہ کی وحدت اور اللہ کے قدرت اور اللہ کی قدر کو مانتے رہنا۔ اس لیے تجھے بھی اس نے قدر عطا فرما دی، مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنا دیا، یہ فضیلت والا بنانا ہی تمام مخلوق سے بڑھ کر تیری عزت کرتی،
عزت قدر کو کہتے ہیں. اگر تو عظیم ہے اللہ کی بارگاہ سے تو تجھے قدر کی وجہ سے اللہ نے اپنی قدرت سے عظیم کیا ہے. تو جس چیز کو اللہ نے عظیم کیا وہ اپنی عظمت پہ پورا اترے، کہیں حقیر نہ ہو جائے. اس لیے کہا قدر کرو قدر والوں کی، کیونکہ قدر والے تم ہو. اس لیے کہا تمام امتوں سے افضل میری امت ہے.